السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل سیکھیے ترجمہ قرآن و تفسیر عثمان کے ساتھ۔ تو آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المومنین خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ہم ثواب بھی اتنا ہی زیادہ پائیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سبق یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو پیارے ویورز، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت پڑھیں گے 245۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور آنے والی نسلیں ہماری دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی طرف آئیں، نہ کہ غلط راستوں پہ جائیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور عاشق رسول بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سبق شروع کر لیتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرضہ دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرضہ دے۔ راہ خدا میں خلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض کہتے ہیں، یعنی قرض سے تعبیر فرمایا جی اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا، بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا، اور حقیقی مالک وہ جبکہ بندہ اسی کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے۔ مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر پائے گا۔ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے لاکھوں گنا زائد بھی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 261 میں ہے۔ صدقے سے دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ دنیا کے اگر لاکھوں امیر لوگوں کا سروے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی اکثریت صدقہ خیرات بکثرت کرتی ہے، اور لاکھوں غریبوں کو دیکھ لیں کہ ان کی اکثریت صدقہ خیرات سے دور بھاگتی ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے۔ آیت کے اس حصے میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرما دی گئی، چونکہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، تو اس شبہ کا ازالہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے وسیع فرما دے۔
تنگی اور فراگی تو اسی کے قبضے میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ کرتا ہے، تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے مت ڈرو۔ جس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ کریم ہے، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور جود و بخشش کے خزانے لٹانا اس کریم کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان کا دست قدرت بھرا ہوا ہے، اور بے حد و حساب رحمتیں اور نعمتیں جو برسانے والا ہے کہ دن رات کی عطا فرمانے، اس میں کچھ کمی نہیں آتی، اور کچھ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دست قدرت میں جو خزانے ہیں اس میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی۔ بے شک أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نبی نے فرمایا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا؟ جہاد کا حکم دینے کے بعد اب جہاد کا ہمت و حوصلہ پیدا کرنے والا ایک واقعہ بہت سی دلچسپ تفصیلات کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت خراب ہو گئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور سرکشی بد افعالی کو انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جس کو مالکہ کہتے ہیں۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھا۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمول رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت کرتے، آپ کو اپنا بیٹا کہتے، اور جب حضرت شمول علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمول کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا، آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے اس خیال سے کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمول علیہ السلام عالم کے پاس گئے، عالم نے کہا کہ بیٹا
اب اگر میں تمہیں پھر بھی پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرما دیا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے، اپنے رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے ہیں؟ اگر آپ علیہ السلام نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم و جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے ممالک کی اعتقادی عملی حالت کو دیکھا جائے تو اوپر کا نقشہ بڑا واضح طور پر نظر آئے گا۔ قرآن کے اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف تاریخی واقعات بتانا نہیں بلکہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے۔ وَبَعَثَ لَنَا مَلِكًا، اس لیے بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ مقرر کیا جائے تو تم جہاد کرنے سے انکار کر دو اور منہ پھیرو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب جہاد سے منہ پھیریں؟ جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے، ان کی اولاد کو قتل کیا ہے، ان کی نسل کو تباہ کیا ہے۔ جیسے حضرت شموئیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا، لیکن بعد میں ہوا جس کا اندیشہ تھا اللہ تعالیٰ کے نبی نے ظاہر فرمایا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد یعنی اہل بدر کے برابر صرف 313 افراد جہاد کے لیے تیار رہے، بقیہ سب منہ پھیر گئے۔ یاد رکھیں کہ نعرے مارنے میں آگے آگے ہونا اور عملی میدان میں پیٹھ دکھا دینا بزدل قوموں کا وتیرہ ہے اور کامل لوگ افطار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ وقال اللہ نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست دی تھی، چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے، سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، نیز یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس ہے نہیں، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ ہو، اس کا دارومدار صرف فضل الہی پر ہوتا ہے۔
طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، نیز وہ علم اور قوت میں تم سے بڑھ کر ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے سے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ان آیات ملکی ہی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہی ہے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس پر حکم الہی سے حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے، آپ کے نالین شریف، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کے عصا، اور تھوڑا سامان جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے۔ تو میرے پیارے ویورز، آج کی ہماری آیتیں اتنی ہی، انشاءاللہ اگلی آیت ہم کل پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔